السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو تقریباً ہر کسی کو کبھی نہ کبھی متاثر کرتا ہی ہے، نیند میں خلل۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی وجوہات، اقسام اور ہاں حل پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ تو آج مقصد صرف بنیادی باتیں دہرانا نہیں ہے، صحیح، بلکہ کچھ گہری باتوں اور عملی حکمت عملیوں کو سمجھنا ہے جو شاید اتنی عام نہ ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ نیند کا خلل نا یہ صرف تھکاوٹ کا باعث نہیں بنتا، اکثر یہ جسم یا ذہن میں چلنے والے کسی گہرے مسئلے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، جی، مواد بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ صرف نیند نہ آنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو آئیے ان پیچیدگیوں کو کھولتے ہیں۔ مواد میں کئی اقسام کا ذکر ہے، جیسے بے خوابی یعنی انسومنیا، ہاں، اور سلیپ ایپنیا بھی۔ اب بے خوابی تو شاید سب سمجھتے ہیں، لیکن یہ سلیپ ایپنیا، اس کے بارے میں ذرائع کیا خاص بات بتاتے ہیں؟ کیا صرف خراٹے ہی اس کی نشانی ہے؟ دیکھیں، خراٹے ایک عام علامت ضرور ہیں، لیکن سلیپ ایپنیا کے اصل سنگینی وہ ہے جب نیند کے دوران سانس بار بار رکتا ہے۔ جی، مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ صرف نیند کا مسئلہ نہیں بلکہ دل اور مجموعی صحت کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، اور اس کی بھی قسمیں ہیں۔ obstructive sleep apnea زیادہ عام ہے۔ ٹھیک، پھر ایک اور چیز ہے بے چین ٹانگوں کا سنڈروم، RLS۔ ہاں یہ بھی سنا ہے۔ یہ صرف ٹانگوں میں بے چینی نہیں ہے، یہ ایک طرح کی اعصابی کیفیت ہے جو اکثر شام یا رات کو بڑھ جاتی ہے اور نیند میں شدید رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اچھا، مواد میں آئرن کی کمی جیسی ممکنہ وجوہات کا بھی اشارہ ملتا ہے اس کے لیے۔ اور سرکیڈین ردم کے مسائل، ان کا بھی ذکر ہے۔ یہ صرف جیٹ لیگ یا شفٹ ورک تک تو محدود نہیں ہوگا، ٹھیک؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج کل کا جو ہمارا طرز زندگی ہے نا، ہاں، خاص طور پر رات دیر تک مصنوعی روشنی اور یہ اسکرین کا استعمال، ہاں، موبائل فونز۔ جی، یہ ہمارے قدرتی جسمانی کلاک کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے، یہاں تک کہ بغیر سفر یا شفٹ ورک کے بھی یہ نیند شروع ہونے اور اس کے تسلسل دونوں کو بگاڑ سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، وجوہات کی بات کریں تو تناؤ اور پریشانی تو سب سے اوپر ہیں، جی، لیکن مواد اس سے آگے کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ صرف پریشان ہونا ہے یا اس کا کوئی حیاتیاتی پہلو بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ مواد اشارہ کرتا ہے کہ تناؤ صرف ذہنی نہیں ہوتا، یہ جسم میں نا کورٹیسول جیسے ہارمونز کا اخراج بڑھاتا ہے۔ کورٹیسول؟ جی، جو ہمیں الرٹ رکھتے ہیں، بیدار رکھتے ہیں اور یہ نیند کے قدرتی عمل میں مداخلت کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح خراب سلیپ ہائیجین جیسے بے وقت سونا یا سونے سے پہلے بہت زیادہ کھانا یا کیفین لینا، ہاں، چائے کافی وغیرہ، جی، یہ صرف بری عادتیں نہیں ہیں، یہ براہ راست جسم کے نیند کے سگنلز کو الجھا دیتی ہیں۔ اور ہاں، ہارمونل تبدیلیاں جیسے مینوپاز یا PMS وہ بھی نیند کے پیٹرن کو بدل سکتی ہیں۔ سلیپ ہائیجین بہتر کرنے کے مشورے تو بہت عام ہیں۔ جی، جیسے وقت پر سونا، جاگنا۔ ہاں، مقررہ وقت پر سونا، لیکن کیا مواد میں کوئی ایسی بات ہے جو کم معروف ہو یا زیادہ عملی ہو؟ ایک دلچسپ نقطہ جو مواد اجاگر کرتا ہے وہ بستر کا استعمال ہے۔ بستر کا استعمال؟ جی، مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ بستر کو صرف نیند اور ازدواجی تعلقات کے لیے محفوظ کیا جائے، کام کرنے یا TV دیکھنے کے لیے نہیں۔ اچھا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ دماغ بستر کو نیند کے ساتھ منسلک کرنا سیکھ لیتا ہے۔ یہ تو منطقی بات ہے۔ اور ایک اور عملی ٹپ، اگر رات کو آنکھ کھل جائے اور سمجھیں 15-20 منٹ تک نیند نہ آئے تو بستر میں کروٹیں بدلنے کے بجائے، ہاں، جو اکثر لوگ کرتے ہیں، بالکل، اس کے بجائے اٹھ کر کم روشنی میں کوئی پرسکون سی سرگرمی کریں، جیسے کچھ پڑھ لیا، جب تک دوبارہ نیند نہ محسوس ہو۔ اچھا، اٹھ جانا بہتر ہے؟ جی، یہ بے چینی کو کم کرتا ہے بجائے اس کے کہ آپ لیٹے لیٹے پریشان ہوں۔ یہ تو عام فہم کے تھوڑا خلاف لگتا ہے، لیکن شاید کارآمد ہو۔ اور تناؤ کم کرنے کے لیے ذہن سازی یعنی مائنڈ فلنس کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ آپ حال کے لمحے پر توجہ مرکوز کریں، اپنے خیالات اور احساسات کو بس دیکھیں، ان پر کوئی لیبل نہ لگائیں، انہیں پرکھیں نہیں۔ سونے سے پہلے اس کی مشق جیسے گہری سانس لینا یا باڈی سکین کرنا، یہ دماغ کو دن بھر کی بھاگ دوڑ سے نکال کر پرسکون کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ٹھیک، مواد میں ایک 60 منٹ کے وائنڈ ڈاؤن روٹین کا بھی خاکہ ہے جو بتدریج جسم اور دماغ کو نیند کے لیے تیار کرتا ہے۔
60 मिनट, ये तो काफी वक्त है। जी, लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने वाली सरगर्मियां शामिल हैं। अच्छा, और वो कुदरती नींद आवर अशिया, मैग्नीशियम, कैमोमाइल चाय, मेलाटोनिन वगैरह का भी जिक्र है, क्या ये सब के लिए कारआमद है? देखें, मवाद में उनका जिक्र है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। अच्छा, मसलन कम खुराक मेलाटोनिन खास तौर पर बॉडी क्लॉक को रीसेट करने में मददगार हो सकता है, जैसे जेट लैग में, लेकिन हर किस्म की बेख्वाबी के लिए नहीं। ठीक है। और वेलेरियन रूट जैसी जड़ी बूटियों के असरात पर तहकीक भी मिली जुली है। अहम बात यह है कि इनके इस्तेमाल से पहले, खास तौर पर अगर कोई और दवा ले रहा हो या कोई और सेहत का मसला हो, तो डॉक्टर से मशवरा लाजमी है। ये कोई जादुई गोलियां नहीं है। बिल्कुल, ये नुक्ता अहम है। तो ये सब इक़दामात कब तक करने चाहिए? मतलब डॉक्टर से कब मिलना जरूरी हो जाता है? अगर ये तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों और इन तजवीज पर अमल करने के बावजूद समझे चंद हफ्तों में बेहतरीन ना आए, या अगर नींद का मसला रोजमर्रा की जिंदगी, मूड या काम करने की सलाहियत को शदीद मुतासिर कर रहा हो, तो फिर पेशावराना मदद लेना जरूरी है। सही। खास तौर पर अगर बुलंद खराटे हों, सांस रुकने के वाकयात हों या टांगों में शदीद बेचैनी जैसी अलामात हो, तो ये किसी बुनियादी तिब्बी मसले की निशानदही हो सकती है जिसका इलाज जरूरी है। तो खुलासा ये है कि नींद में खलल एक काफी पहलुओं वाला मसला है, लेकिन इसके हल अक्सर हमारी अपनी दस्तरस में होते हैं। जी बिल्कुल। चाहे वो माहौल को बेहतर बनाना हो, तनाव को मुनज़्ज़म करना हो, या अपने जिस्म के कुदरती रिदम का एहतराम करना हो। बिल्कुल, और शायद सबसे अहम नुक्ता ये है कि नींद के खलल को नजरअंदाज ना किया जाए। ये ना जिस्म का एक अहम पैगाम है कि कुछ तवाज़ुन बिगड़ गया है। नींद को तरजीह देना दरअसल अपनी मजमूई सेहत और मेयार जिंदगी में सरमायाकारी है। बहुत खूब कहा। ये वाकई गौर तलब बात है। तो सोचने की बात यह है कि क्या हम नींद को सिर्फ एक जरूरत समझते हैं या अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बुनियाद? उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से नींद के मसाइल को समझने और उनसे निमटने के लिए कुछ नई जिहतें मिली होंगी। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।